مجھے لگا میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے۔ عمران ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ تب میں نے حالات سے مجبور ہو کر عمران کو آخری سلام کیا اور اپنے ماں باپ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ میری رخصتی بڑی دھوم دھام سے ہوئی کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس وجہ سے دونوں ماں باپ نے اپنے ارمان پورے کیے۔ دوسری طرف میرے شوہر بھی اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، لہٰذا دونوں گھرانوں نے اس شادی میں خوب ارمان نکالے۔ یوں میری نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ میرے شوہر بہت خیال رکھنے والے تھے، ان کی فیملی بھی بہت اچھی تھی۔ ابھی میری شادی کو مہینہ ہی ہوا تھا کہ میں نے آگے پڑھنے کی اپنے شوہر سے فرمائش کر ڈالی۔ میری خواہش پر میرے سسرال والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میرے شوہر تو میرے فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ وہ کشادہ ذہن کے مالک تھے۔ اس طرح میں نے BSc کے لیے ایک مشہور کالج میں داخلہ لے لیا۔ میرے شوہر نے میرے داخلے کے لیے بہت تگ و دو کی تھی، یہاں تک کہ جب کلاسز شروع ہوئیں تو وہ مجھے خود کالج چھوڑنے اور لینے بھی آتے، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ میرے لیے وہ اتنی تکلیف اٹھائیں۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، آپ کو اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہوتا ہے، آپ میرے لیے اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اسی محلے میں ایک لڑکی بھی کالج جاتی ہے، کیوں نہ میں اسی کے ساتھ آیا جایا کروں؟ آپ فکر مت کریں میری۔ تو پھر میرے شوہر مان گئے۔ اس طرح میں مذکورہ لڑکی کے ساتھ روز کالج آنے جانے لگی۔ 1 سال گزر گیا۔ ایک روز اچانک میرے سیل فون پر عمران کا نمبر چمکنے لگا۔ نمبر دیکھ کر تو میں بہت پریشان ہو گئی کہ عمران نے مجھے کیوں کال کی ہے۔ ہم نے تو کبھی نہ بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، پھر اب عمران اپنا وعدہ کیوں توڑ رہا ہے؟ میں نے فون اٹھایا۔ کیا ہوا عمران، فون کیوں کیا؟ خیریت تو ہے نا؟ تمہاری بہت یاد آ رہی تھی جان مجھ سے رہا نہ گیا تو فون کر لیا۔ تمہاری آواز سن کر دل خوش ہو گیا ہے، عمران نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ عمران، میری شادی ہو چکی ہے، اب اس طرح فون پر بات کرنا بالکل مناسب نہیں۔ میں جانتا ہوں، مگر کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ تمہاری آواز سننے کے لیے ترس گیا تھا، کوئی لمحہ ایسا نہ گزرا جب تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی جیسے رو پڑے گا۔ اچھا میں فون رکھتی ہوں، کوئی آ رہا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اسی وقت میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے۔ میرے کئی دن اسی سوچ میں گزر گئے کہ عمران نے مجھے 1 سال کے بعد فون کیوں کیا۔ 1 ہفتے کے بعد عمران نے مجھے پھر دوبارہ فون کیا۔ اس بار اس نے مجھ سے ملنے کو کہا۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، مگر اس کے اصرار پر میں راضی ہو گئی۔ اس روز کالج کے اوقات میں ایک ریسٹورانٹ میں ہماری ملاقات ہوئی۔ میں عمران سے ملنے تو آ گئی تھی، مگر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، کیونکہ اب میں شادی شدہ تھی۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو غضب ہو جاتا۔ دل بہت گھبرا رہا تھا، مگر جانے عمران کی باتوں میں ایسا کیا تھا کہ میں اس سے ملنے چلی آئی تھی۔ نادیہ، میں جانتا ہوں کہ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، مگر ایک سچ یہ بھی ہے کہ میں تمہیں بھلا نہ سکا۔ تم میری نظر سے دور سہی، لیکن دل سے قریب ہو۔ پتہ نہیں میں اتنا خود غرض کیسے ہو گیا تھا۔ میں نے صرف اپنی ذات کے بارے میں اس وقت سوچا اور تمہاری محبت کو نظر انداز کر دیا تھا، جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ میرے والد کو اچانک دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ ہمارے مالی حالات خراب ہو گئے۔ میں نے ٹیوشن پڑھا کر اپنا تعلیمی سلسلہ جاری تو رکھا ہوا ہے، مگر ڈاکٹر بننے کا خواب ٹوٹ گیا۔ جس وجہ سے میں نے تمہیں شادی کہیں اور کرنے کو کہا تھا، وہ تو وجہ ہی ختم ہو گئی۔ میں اندر سے ٹوٹ گیا ہوں اب، مگر تمہاری یاد دل میں بسی ہوئی ہے۔ نادیہ، تم نے میرے کہنے پر ہی تو شادی کی تھی، پلیز میری خاطر واپس آ جاؤ۔ وہ بندھن کس کام کا جو زبردستی کا ہو، اور تمہارا یہاں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم بھی آج تک مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں عمران کی باتیں سنتی رہی، تاہم بولی کچھ نہیں۔ اس کی باتوں سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تو میں وہاں سے اٹھ گئی۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا نادیہ، اس نے کہا، اور پھر میں گھر آ گئی۔ سارا دن عمران کی باتوں پر میں غور کرتی رہی۔ مجھ سے کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ اس بارے میں جتنا سوچتی اتنا ہی الجھتی۔ میرا سر درد کرنے لگا اور شام تک مجھے بخار چڑھ گیا، پورا بدن جلنے لگا۔ میرے شوہر آئے تو وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے فوراً ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور دوائیاں لکھیں۔ میں نے دوائی لی اور سو گئی۔ اگلے روز عمران کا فون آیا۔ گھبراتے ہوئے میں نے فون اٹھایا۔ ہاں نادیہ، تم نے کیا سوچا؟ تم جلد سے جلد طلاق لو اور میرے پاس آ جاؤ۔ عمران، میری طبیعت خراب ہے، بہت تیز بخار ہے، میں نے آہستگی سے کہا، مگر عمران میری بات کو نظر انداز کر کے اپنی ہی کہہ رہا تھا۔ اچانک لائن کٹ گئی۔ 3 روز تک مجھے بخار چڑھتا اترتا رہا۔ مجھے ملیریا ہو گیا تھا۔ اسی دوران میرے شوہر نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے خود دوائی دیتے، میرے لیے دودھ لے کر آتے، میری ہر طرح خدمت کی۔ 1 ہفتے میں صحت یاب ہو گئی۔ 1 ہفتے میں مجھ پر واضح ہو گیا تھا کہ میرے شوہر کتنے اچھے ہیں، اعلیٰ ظرف اور بلند اخلاق کے انسان ہیں۔
10 دن بعد عمران کا پھر فون آیا. اس نے وہی باتیں شروع کر دیں کہ میرے پاس کب آؤ گی, تم طلاق کب لوگی, اب یہ جدائی کے دن کاٹے نہیں کٹتے. میں نے صرف اتنا کہا کہ عمران میں تم سے ملنا چاہتی ہوں. عمران تو خوش ہو گیا اور ہم دونوں نے ملنے کی ایک جگہ طے کر لی. اگلے روز عمران اور میں ایک پارک میں ملے. عمران مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا. عمران, آج میں بولوں گی اور تم سنو گے. یہ سچ ہے کہ میں نے تمہارے کہنے پر شادی کی تھی. اس وقت جب میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی تم نے میرا ساتھ نہیں دیا. تمہیں صرف کیریئر عزیز تھا اور اب تمہارے حالات خراب ہو گئے ہیں تو تمہیں میری محبت کی ضرورت ہے. عمران, تم ایک انتہائی خود غرض انسان ہو جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے, اور خود غرض انسان کسی سے محبت نہیں کر سکتا. جب تمہارے برعکس میرے شوہر نے میرا خوب خیال رکھا, انہوں نے میری خواہش کو پورا کیا, میری طبیعت خراب ہونے پر دل و جان سے میری خدمت کی. تم نے میرے لیے کیا کیا؟ عمران, آج کے بعد مجھے فون کرنے کی کوشش نہ کرنا اور نہ ہی کہیں مجھے ملنے کا کہنا. میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں اور وہی میری زندگی کے سچے ساتھی ہیں. عمران تو مجھے حیرت سے دیکھتا رہ گیا. اس کے پاس بولنے کو کچھ نہ تھا. پھر میں نے عمران کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ سے نکال دیا. آج میں اپنے شوہر اور 2 بیٹوں کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی ہوں. میری ان تمام نادان اور کچے ذہن کی لڑکیوں سے التجا ہے کہ وہ ان خود غرض لڑکوں کے چکروں میں مت پڑیں جو آپ کا ذہن اور وقت دونوں برباد کر دیتے ہیں. آپ کی قسمت میں قدرت نے جو لکھا ہوتا ہے وہی آپ کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے.